الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کا اور دل سے تصدیق کا۔ اور ایمان کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعمال ارکان اعضاء سے عمل کرنا۔ جب ہم ایمان لے آئے اور دل سے تصدیق کر دی اور ایمان کا تقاضا اعمال ہے کہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج روزے رکھنا، حج ادا کرنا، اور اس طرح ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو زندہ کرنا، اور اس طرح ہر اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ کریم نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر عمل اثر رکھتا ہے۔ اب وہ عمل صالحہ ہو تب بھی اثر رکھتا ہے، عمل سیئہ ہو، برا عمل ہو، وہ بھی اثر رکھتا ہے۔ جیسے نماز میں فلاح ہے، نماز میں کامیابی ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب نماز کے ساتھ کامیابی ہے، نماز کے ساتھ فلاح ہے، اور نماز کے ساتھ تمام کے تمام معمولات کی ادائیگی۔ جو نماز کا پابند ہے وہ ان اعمال کو بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر میں اطمینان قلب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان ذکر میں رکھا ہے۔ جب انسان اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اپنے دل پر اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنے قلب کو روشن کرتا ہے، تو اس کا قلب و دماغ وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس کی روح کو غذا مل جاتی ہے اور وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب روزے کا یہ اثر روزے کی ادائیگی، روزے کو رکھنے کے ساتھ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو روحانی اور ملکوتی صفات ہیں وہ قوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کی جو سفلی جذبات ہیں وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان کی طبیعت وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان نیک عمل کرتے ہوئے اطمینان محسوس کرتا ہے، اس میں شوق آتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ تلاوت کلام پاک میں دن بدن اس کی تیزی آ جاتی ہے اور شوق بڑھ جاتا ہے، ذکر میں پابندی آ جاتی ہے، نمازوں کو ادائیگی سے اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک چیز مرتب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ، حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے، مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس نے حج کیا اور حج مبرور
اور مقبول کر لیا تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ اس کو اسی دن اس کی ماں نے جنا ہو۔ اور کثرت سے حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ جو اعمال میں طاقت ہے، اعمال میں قوت ہے، اعمال میں اثرات ہیں، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے اور یہ ضرور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں کہ اعمال صالحہ کرنے سے نیکی، تقوی، طہارت اور سکون، اطمینان ملتا ہے، اسی طرح اعمال سیئہ کرنے سے انتشار طبیعت میں آتا ہے، بغاوت آتی ہے اور انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں بے برکتی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن پاک کا پڑھنے والا، قرآن پاک کے اوپر اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا، احکامات پہ عمل کرنے والا، اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اور وہ قرآن پاک کا حافظ، قاری یا وہ مسلمان جو قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں۔ چیز ایک ہے اس کو بجا لانے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا انعامات ہیں، اور اس کو پس پش ڈالنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا عذاب ہے۔ اس کو آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کہ قاری قرآن، عامل قرآن جو ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے، ان کو بجا لاتا ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں۔ دنیا میں وہ پیشمام ہوتا ہے، دنیا میں وہ مقتدا ہوتا ہے، دنیا میں وہ اشراف امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معززین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ کریم کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ ارشاد ربانی ہوگا، اقرا پڑھ ورتل، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھ اور تلاوت کر جیسا کہ تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، اور پھر اپنے جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے اللہ کریم کا وہ انعام ہے کہ یہ تلاوت کرتا جائے گا اور بلندی درجات اور جنت کے اندر بالا خانوں میں اور جنت کے اونچے درجات کی طرف اس کا سفر ہوتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو حق شفاعت حاصل ہو جائے گا۔ یہ اپنے خاندان کے، اپنے متعلقین کے گناہگاروں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کے لیے شفیع ہوگا، سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے جنت کا دخول کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی اور آخرت میں اسے پاکیزہ زندگی عطا ہوگی۔ اور جو شخص قرآن پاک اس کو عطا ہوا، مسلمان ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو سپرد کر کے گئے، جس پر چلنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، لیکن یہ مسلمان، یہ قاری قرآن، قرآن پاک کی تعلیمات کو، قرآن پاک کے حفظ کو، قرآن پاک پر عمل کرنے کو، احکامات پر عمل کرنے کو پس پش ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور اعراض کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا حکم اس کے سامنے ہے، قرآن کا حکم اس کے سامنے ہے، لیکن اس نے اپنے من پسند کی زندگی اختیار کر لی اور اس حکم کو پس پش ڈال دیا، اس سے گویا کہ اعراض کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کے اوپر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوں گے، دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کی صورتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے کہ جس نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
کہ جس نے قرآن پاک سے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. جو عامل قرآن ہے اس کے لیے پاکیزہ زندگی ہے، اور جو تارک قرآن ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور وہ اسباب کی فراہمی، اسباب کی موجودگی کے باوجود وہ تنگ دست رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، پراگندہ رہتا ہے، اور بے سکونی اور بے چینی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. دوسرے نمبر پہ جو عذاب کی صورت ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. اب یہ اندھا کیوں ہوگا؟ اس کی علت یہ بیان فرمائی گئی کہ دنیا میں یہ جان بوجھ کر احکامات الہی، احکامات اور قرآن پاک کے اوامر سے اس نے آنکھوں کو بند کیا، ان کو پسے پش ڈال دیا، ترک کر دیا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ یہ شخص اندھا ہوگا، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کرتا رہا. تو امر ایک ہی ہے، اس امر پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے انعامات ہیں، اور اسی امر پر کو چھوڑنے کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور یہ روحانی ورکشاپ ہے، یہ روحانی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر عمل اثر رکھتا ہے، ہر عمل کے اثرات ہیں، اور وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ عمل نیک ہے تو اثرات نیک اور اچھے ہیں، وہ عمل بد ہے تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات وہ برے ہیں. روزہ ہے تو روزے کا اثر تقویٰ ہے، اور ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے گزر رہے ہیں. ملکوتی صفات انسان میں بڑھ رہی ہیں، روزے کی وجہ سے سفلی جذبات پست ہو رہے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے دین کے معمولات کو مرتب کر لیں، اور ہم تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جو مشق ہے وہ بار بار کرتے رہیں. اپنی خلوت میں اللہ کریم کے نام کو ورد زبان کرتے رہیں، اس کی ضربیں اپنے دل پہ لگاتے رہیں، اور اپنے دل میں اور اپنی روح پر جو ظلمت کے دبے ہیں ان کو مٹانے کا ذریعہ بناتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھیں، رات کی تراویح کو اس کی روح کے ساتھ رکھیں. وہ روح کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب یہی ہے کہ میرا قول، میرا بول، میری نگاہ، میرا قدم وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو. سچ بولوں، اچھا دیکھوں، اور اسی طرح سوچوں تو مثبت سوچوں، بھلائی کا سوچوں، احسان کا سوچوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے فضائل کے استحضار کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب توبہ اور استغفار وہ کس کیفیت سے کے ساتھ ہو؟ توبہ اور استغفار اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ اللہ اس رمضان سے پہلے جتنی میری عمر گزر چکی وہ تیری نافرمانی میں گزری، وہ غفلت میں گزری، اے اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور اب کی جو زندگی میری ہوگی وہ تیری مرضی کے مطابق ہوگی، تیرے احکامات کے مطابق ہوگی، اور وہ ان جذبات کے ساتھ ہوگی کہ اب میری زندگی اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے جائیں، اور ہر لمحہ ہر لحظہ وہ رب کے ذکر میں اور اللہ کریم کی یاد میں میرا گزرے. اور اس کیفیت کے ساتھ اب میں
اپنی زندگی کو گزاروں گا اور پیشمانی ہو پہلے کی زندگی پر، تو یہ توبہ کی کیفیت ہے، اور توبہ کی کیفیت یہ مطلوب بھی ہے، اور جس نے اس کیفیت کے ساتھ رمضان المبارک گزار لیا تو اللہ کریم یقیناً وہ جو مغفرت کا وعدہ ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہم اپنے گرد و پیش میں جو ہمارے ساتھ رہنے والے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو میرے متعلقین ہیں، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو ہم سمجھیں اور پھر ان کے دکھ و درد کا مداوع ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اگر یہ صفت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور یہ جذبہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کریم کی رحمتیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی، اور اللہ کریم کی طرف سے جو جو انعامات ہیں وہ ہمیں عطا ہوں گے، اور ایک بہترین معاشرہ بنانے میں، بہترین معاشرہ قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچیں، اچھا قدم اٹھائیں، غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہاشمی میڈیا آفیشل اس کے ایڈمن حافظ بلال ہاشمی اس سے مبارکباد دیتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا اور معاشرے کی تعمیر میں اس میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس پیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تک اچھی تعلیم پہنچے، ان تک مثبت بات پہنچے، ان تک دین کی بات پہنچے، روحانیت کی بات پہنچے، اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، فلاح و بہبود میں اور اچھائی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کا معاون بننے کی اور ان کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو سراہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔